بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت 351واں سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی ذات مبارکہ کے متعلق اور ان کی قوم کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم آج سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ معزز نبی، اور حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی برسوں کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ اور ایک امین بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز بخشا۔ قوم عاد کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آپ نے پچھلا سلسلہ سنا تھا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو بڑی تبلیغ فرمائی، مگر آپ کے ہاتھوں چند ایک مسلمان ہوئے، اس کے بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی کہ جو مسلمان نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، جب طوفان نوح ختم ہوا تو پھر آپ ایک احقاف والی جگہ پر آپ رکے، اور پھر آپ کی نسل وہیں سے چلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں بڑی ہی برکت عطا فرمائی، بڑی ہی برکت رکھی، اور ان کی نسل سے قوم جو ہے آباد ہوئی۔ اسی میں سے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم عاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا۔ قوم عاد، اس کا پہلے آپ تعارف سنیں کہ قوم عاد کون تھی۔ قوم عاد یہ بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی اونچے قد والے اور بڑے ہی جاندار قسم کے لوگ تھے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پہاڑوں پر اپنے ہی ہاتھوں سے نقش نگاری وغیرہ کر لیا کرتے تھے، اتنے بہادر قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ پاک فرماتا ہے ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے، ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، یعنی اتنے اونچے قد والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کی عادتیں کیا تھیں؟ ان کی عادتیں لوگوں کو چھیڑنا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، لوگوں کے رستے تنگ کر دینا، لوگوں کو ظلم و زیادتی کی طرف لے جانا، اور لوگوں پر انتہائی تشدد کرنا، اس طرح کے ان کے معاملات تھے۔ انہی میں سے قوم عاد میں سے ایک شخص تھا شداد۔ اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، چونکہ اس نے پہلے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں سے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بنائی ہے۔ اب شداد نے بھی سوچا کہ میں بھی ایک دنیا میں ایک جنت بناؤں۔ اب اس نے جناب والا اپنے جو رعایا تھی ان سے ایک شہر بنوایا، اور بڑا زبردست اس نے ایک شہر بنوایا، حتیٰ کہ وہاں پر مٹی کی جگہ موتی ہوا کرتے تھے، اور وہاں کی دیواریں، وہاں کی سڑکیں سونے چاندی کی ہوا کرتی تھیں۔ انتہائی خوبصورت شہر تھا، انتہائی پیارا شہر تھا، اور ساری کی ساری اس میں محنت اس نے صرف کر دی اس شہر میں آنے کے لیے۔ اور اس نے جو شہر بنایا تھا، معاذ اللہ گندی نیت کے ساتھ بنایا تھا، بری نیت کے ساتھ بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بنایا تھا۔ اب جناب جب یہ شہر میں آنے لگا، جب ایک منزل یعنی 18 میل کی جب جگہ رہ گئی، جب یہ آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف ایک بجلی بھیجی، اس کے ذریعے اس پر براہ راست بجلی پڑی، اور وہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس نے شہر بنوانے میں انتہائی محنت کری، انتہائی کوششیں کی، بالآخر یہ اپنے شہر میں نہ جا سکا اور یہ ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو معاذ اللہ خدا کے مقابلے میں آئے گا وہ نہ دنیا میں رہے گا نہ آخرت میں رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل فرماتا ہے، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لکم رسول امین، کہا میں تو بے شک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں یہ سب امین ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہی امین ہیں، نہیں، بلکہ اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے امین تھے، سارے امین تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پر اپنی خبر دی کہ میں بھی ایک اللہ کا بھیجا ہوا ایک امین ہوں، میں امانت دار ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچا دیے، کوئی ایک حکم بھی لوگوں سے نہیں چھپایا۔ اگر کوئی کہے کہ کسی نبی نے ایک حکم چھپا دیا، یعنی سب تو پہنچا دیے پر ایک حکم چھپا دیا، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ پھر وہ امانت دار نہ رہا۔ اور اللہ نے فرمایا ان کے متعلق کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار ہیں، تو لہٰذا یہ قرآن پاک کی توہین کرنا ہوئی، قرآن پاک کا انکار کرنا ہوا، لہٰذا بندہ اس دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے کیا فرمایا؟ ہود علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ انہوں نے کہا یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، ہدایت دی ہے اور تمہیں رسالت پہنچائی ہے، اللہ پاک کا حکم فرمایا ہے تمہیں میں نے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی معاذ اللہ میرے کو کوئی اے لوگو تم اتنی سرکشی کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، لوگوں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، میں تمہیں پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں اسلام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں ستھرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں جنت میں داخلے والے اعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو میں کر رہا ہوں نا، میرے کو دنیاوی تم سے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، میرے کو غرض یہ ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے، جو میری غرض ہے، جو میری جزا ہے وہ رب العالمین دے گا، مجھے تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، یعنی تمام لوگوں کا خالق اللہ ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ نے ان کو نصیحت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم تقوی نہیں رکھتے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اب قوم کو تو چاہیے تھا کہ ان کی بات مانتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے کہا، قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا قول الملأ الذین کفروا من قومہ انا نراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قوم نے کہا، اس قوم کے سرداروں نے بولا بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا نبیوں کا انکار کرنا، اللہ والوں کو بے وقوف سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، آج بھی کئی لوگ علماء کو بے وقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، جو کچھ آتا ہے ہمیں آتا ہے، حالانکہ ان کو کچھ نہیں آتا، واقعی ان کو کچھ نہیں آتا۔ اگر ان کو کچھ آ رہا ہوتا تو وہ علماء کا احترام کرتے۔ یہ یاد رکھیے گا علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، علماء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے امانت دار ہیں۔ تو لہٰذا علماء کو بے وقوف سمجھنا، اللہ والوں کو بے وقوف سمجھنا،
یہ کفار کا طریقہ ہے اور یہ کفاروں کے سرداروں کا طریقہ ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا کہنا مانیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا کہنا مانیں اور معاذ اللہ اپنی طرف سے کچھ چو چرا نہ کریں، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. بالآخر حضرت سیدنا ہود علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بڑی تبلیغ فرمائی اور بڑا ان کو سمجھایا، مگر قوم نہ مانی. پھر قوم نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے قول کو نقل فرمایا، کذبت عاد المرسلین. قوم نے، عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا. حالانکہ توہین کس کی تھی؟ جھٹلایا کس کا تھا؟ ہود علیہ السلام کو. انہوں نے منع کرا کہ ہم ہود علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو کوئی فرشتہ آتا، یہ انسان کیوں آ گئے، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہماری طرح. اس طرح کے ان کے جملے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا، اس طرح کہنا کہ بھائی یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح محتاج ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح قوم عاد جو کہ جاہل تھی، قوم عاد جو کہ جاہل تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا. انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، تمام نبیوں کو جھٹلا دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک نبی کی توہین کرنا تمام نبیوں کی توہین کے برابر ہے، تمام نبیوں کی توہین کے برابر ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بڑا ہی صبر و تحمل والا اور حلم والا بھیجا. اب سنیے اس طرح اب کس طرح ان کے اوپر مسائل آئے اور کس طرح ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ ارشاد فرمائی. ہود علیہ السلام کی جب قوم اپنے ہی معاملات پہ ٹھہر گئی اور کفر و شرک ان کی جڑوں میں پیوست ہو گیا اور ان کی بنیاد بن گیا اور ان کی عادت و تواار میں شامل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر 3 سال تک ان کے اوپر بارش روک دی. ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، غذاؤں اور فضاؤں میں ان کی کمی آ گئی. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہود علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے، مگر افسوس وہ قوم اپنی ہی عادت و تواار میں لگی رہی اور انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بس ہم خود ہی اس کو برداشت کر لیں گے، ہم اس کو خود ہی سہ لیں گے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے ہود، ہمیں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اپنا کام کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے. عجائب القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے. تو قوم وہ بادل دیکھ کر خوش ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ کس بادل کو اختیار کرو گے. ایک تھا سفید بادل، ایک تھا سرخ بادل اور ایک تھا کالا بادل، سیاہ بادل. تو قوم نے کہا ہم اس کالے بادل کو برسنا پسند کریں گے. جب وہ بادل آیا تو اب اس میں سے انتہائی سخت اور انتہائی کڑک اور انتہائی خشک ہوا وہاں سے چلنے لگی، جو کہ درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی، اونٹوں کو ان کے سامانوں کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا کرتی تھی. قوم کے لوگ جو بڑے بڑے تڑنگے لوگ تھے ان کو زمینوں سے اچھالا کرتی تھی اور لا کے زمین پر آ کے پٹخ دیا کرتی تھی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کے سوکھے تنے پتے، ایسے ہو گئے یہ. اور 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل تیز آندھی آئی، تیز ہوائیں چلی. جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو آپ نے دیکھا ایک بندہ بھی بچا نہیں، اس میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا. سارے کے سارے فنا ہو گئے، سارے کے سارے صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، سارے کے سارے مٹ گئے اور وہ ایسے ان کی لاشیں پڑی تھیں جیسے کہ سوکھے پتے پڑے ہوتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کا معاملہ اور نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کا معاملہ. ہمیں تو چاہیے کہ جو اللہ کا رسول ہو اس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، اور جو رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہو اس کے جو احکامات ہوں اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھیں، ہم ان سے عبرت پکڑیں. جنہوں نے ہود علیہ السلام کا کہنا مانا وہ کامیاب ہوئے، وہ عذابات سے بچ گئے، اور جنہوں نے ہود علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی وہ برباد ہو گئے. اور اس سے
ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اگر اچانک نہ آئیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے نا، دھوکہ دہی کر رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب میری باڈی بھی سلامت ہے، میرا دل بھی سلامت ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، میرے بچے بھی سلامت ہے، ہر چیز میری سلامت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی برا کر رہا ہوتا تو میرے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں میں بیمار پڑ جاتا، میرا کاروبار ٹھپ ہو جاتا، مگر اس کو یہ مہلتیں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے۔ ہاں آج ہماری قوم اسی چکر میں لگ گئی کہ جناب ہم پر تو کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا، ہم پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں رہی۔ جو بندہ 20 سال سے نمازیں چھوڑتا ہوا رہا تھا، اس کو 40 سال اس کی عمر ہو گئی، تو وہ اللہ میرے کو تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں رہی بھائی، اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن میں نے نماز قضا کری اس کے اگلے دن میں اٹھتا ہی نہیں، میں تو پڑا رہتا، میرا کاروبار ختم ہو جاتا، میرے بچے مر جاتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا، یہ کہنا کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب آتا، یہ تو ہود علیہ السلام کی قوم کا حال ہے۔ ہاں قوم کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو اس ڈھیل کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس میں میرے لیے بھی سبق ہے، اس میں آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے بہادر ہوا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام، لوگوں نے ان کی توہین کری، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، مگر ہود علیہ السلام اپنے مقصد پر قائم رہے۔ کتنا زبردست یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہو، اسلام کا مبلغ ہو، اس کو چاہیے حق بات پر ڈٹا رہے، اڑا رہے، کھڑا رہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ، کہ معاذ اللہ قوم نے کیسے جاہلانہ ان کو جوابات دیے، مگر ہود علیہ السلام نے ان کو عالمانہ جوابات دیے، ان کو سمجھایا، تبلیغ فرمائی۔ اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ پیغامات الہیہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہوں ان کو پہنچا دینا، یہ تو نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تو علماء کا طریقہ ہے، یہ تو مبلغین کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہود علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ اسی طرح ان کی جو قوم تھی، اب دیکھیں ان کی قوم پر عذابات ہے، اس کی کیا ایک وجہ تھی؟ پہلی تو وجہ یہ تھی کہ کفر کرنا، دوسری کیا تھی؟ شرک کرنا، تیسری یہ تھی اپنے آباء و اجداد کی طریقہ کار کو جاری رکھنا، یعنی معاذ اللہ وہی شرکیہ والے معاملات کو لے کے چلنا، اور چوتھا یہ توبہ نہ کرنا، اور پانچواں یہ کہ نبی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، اور چھٹا یہ کہ ان کی توہین کرنا، اور ساتواں یہ غرور کرنا، تکبر کرنا، اور آٹھواں یہ کہ راہ گیروں اور جو راہ میں چلنے ہو مسلمان ان کو پریشان کرنا، اور ساتواں یہ ہے لمبی امیدیں قائم رکھنا، اور آٹھواں یہ ہے نعمت کا شکر ادا نہ کرنا۔ تو یہ میں نے آپ کو 8 چیزیں بتائی ہیں جو قوم ہود میں یہ انہوں نے اپنائی تھیں، یہ 8 صفتوں کو یہ لوگ اپنایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے بہت سارے مسلمان اب بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں، جیسے کہ غرور کرنا ہو گیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمانوں کو تحقیر کے ساتھ دیکھنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، ہم تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہود علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔